حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی یہ تاریخ کا ایک بڑا دردناک واقعہ تھا۔ بلائی آئے اور یہ بلواوی سارے آ کر مدینہ میں جمع ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے اس موقع پر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے فرمایا تھا لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ عَلَيْهِمْ، لوگ کہیں گے اتار دو لیکن آپ نے نہیں اتارنا۔ اب انہوں نے ایک بات کہی، اگر آپ نے خلافت نہ چھوڑی ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ سن 35 ہجری تک اکثر صحابہ کی یہ شہادتیں ہو چکی تھیں یا ان کا انتقال ہو چکا تھا، دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جو موجود تھے وہ یا تو محاذوں پر تھے جہاد میں، اور ذی الحجہ کا مہینہ چونکہ حج کا ہے اور اس موقع پر اکثر مکہ میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ میں صحابہ کی تعداد بالکل محدود تھی۔ اب انہوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، نہ پانی اندر جانے دیتے، نہ کھانا اندر جانے دیتے، نہ حضرت عثمان کو باہر نکلنے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت ابو ہریرہ کو، یہ حضرات آئے اور آ کر حضرت عثمان سے فرمایا۔ حضرت علی نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے دو میں تنہا ان سب کے لیے کافی ہوں، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں یہ لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انصار کے لوگ آ گئے، جب دیکھا کہ یہ محاصرہ زیادہ ہو گیا انہوں نے آ کر حضرت عثمان سے کہا آپ ہمیں اجازت دو، ان سب کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری وجہ سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ تو چونکہ یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر میری وجہ سے ان کا قتل عام ہوگا کل تاریخ یہ لکھے گی عثمان کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ آپ کے سامنے 3 آراء آئی، ایک رائے یہ آئی کہ آپ مکہ چلے جائیے، دوسری رائے یہ آئی کہ آپ شام میں امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، تیسری رائے یہ آئی کہ آپ لڑائی کی اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پہلی بات میں مکہ چلا جاؤں، فرمایا اگر میں چلا گیا تو یہ لوگ وہاں بھی آ جائیں گے اور یہ بیت اللہ کی بے حرمتی کریں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی۔ نمبر 2 تم کہتے ہو معاویہ کے پاس شام چلے جاؤ، حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا میں حضور کا شہر چھوڑ دوں، میری خواہش ہے کہ میرا انتقال مدینہ میں ہو، کل روز قیامت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے اٹھے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے جنت البقیع سے عثمان بھی اٹھے۔ تیسری رائے سامنے آئی کہ آپ لڑائی کی اجازت دے دو، فرمایا کہ نہیں میں یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ 40 دن تک حضرت عثمان کا کھانا پینا بند تھا، 40 دن۔ آج واقع کربلا تو سب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین پر 10 دن کھانا پینا بند ہوا، لیکن مدینہ کے اس مظلوم کو کوئی یاد نہیں رکھتا کہ جس پہ 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ یہی حضرت عثمان کے لیے جب پانی لے کر جانے لگے حضرت حسن، مٹکا اوپر تھا، انہوں نے تیر مارا اور وہ مٹکا ٹوٹ گیا، پانی نیچے گر گیا۔ حضرت حسن نے کہا امیر المومنین اجازت دیجئے میں ان کے سرتن سے جدا کر دوں، فرمایا میں نہیں چاہتا کسی کا قتل ہو جائے۔ حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور انہوں نے تاریخی خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا کسی انسان کا قتل تب ہوتا ہے جب 3 باتیں ہو، میرے اندر تو کوئی بات نہیں، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اسلام کہتا ہے قتل تب ہوتا ہے جب کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے، فرمایا اسلام تو دور کی بات، میں نے تو جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 2 قتل تب ہوتا ہے جب کوئی کسی کو قتل کرے، کہا میں نے تو آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یا نمبر 3 قتل تب ہوتا ہے جب کوئی مرتد ہو جائے، کہا میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ پھر حضرت عثمان نے دوسرے دن خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا ظالموں تم نے اس بئر روما کا پانی میرے اوپر بند کر دیا جو میں نے 20,000 درہم دے کر مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، تم نے اس مسجد نبوی میں میری حاضری بند کر دی جس کے لیے میں نے اپنی املاک لگا کر اس کی توسیع کی تھی، تم نے میرے لیے اس مدینہ میں نکلنا بند کر دیا جہاں ساری زندگی پیغمبر کی رفاقت میں میری گزری تھی۔ لیکن انہوں نے ایک بات نہ مانی، یہی بات تھی کہ عثمان اپنی خلافت کو چھوڑ دو، لیکن حضرت عثمان اس پہ آمادہ نہ ہوئے۔ 40 دن تک حضرت عثمان کی یہ حالت تھی،
بس اللہ ہی غیب سے انہیں کھلاتا تھا، اللہ ہی پلاتا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے 2 دن 3 دن، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا. آپ نے انہیں منع کر دیا تم مت رکھو، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ روحانی طور پر کھلاتا ہے. جب 40واں دن آیا، جمعے کی شب تھی، حضرت عثمان خواب دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں عثمان جو 40 دن کا روزہ تم نے رکھا ہے، آج افطاری ہمارے ساتھ کرو گے. عثمان آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے. حضرت عثمان اٹھے، اپنی گھر والی نائلہ سے کہا شاید میری آج شہادت ہو جائے، اپنی گھر والی سے آخری دفعہ ملے. نیا لباس زیب تن کیا، گھر میں 20 غلام تھے، اللہ کے نام پر آزاد کیے. حضرت عثمان اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ غلام اللہ کے نام پر آزاد کیے. 20 غلام آزاد کرنے کے بعد قرآن کریم منگوایا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کریم پڑھ رہے تھے، قبلے کی طرف رخ تھا. یہ 3 سبائی آئے، دیوار پھلانگ کر اندر آئے. ان میں ایک عمر بن حمق تھا، ایک سعودان ابن حمران تھا، ایک بشر بن کنانہ تھا. سب سے پہلے جو آیا وہ بشر بن کنانہ. اس ظالم کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی. اس نے آ کر حضرت عثمان کے سر پہ وار کیا. حضرت عثمان کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، نیچے گر گئے. زبان پہ تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ، شروع اللہ کے نام سے اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں. اتنے میں سعودان بن حمران آیا، حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھا اور اس نے نیزے اور تلوار کے 9 زخم لگائے. 9 زخم آپ کے سینے پہ لگائے. آپ کے سینے سے خون کا قطرہ گرا اور قرآن کریم کی اس آیت پہ لگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کا بدلہ لے گا، وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اور پھر اللہ نے بدلہ لیا ان سے. تاریخ گواہ ہے ان میں سے کوئی ظالم بچ نہ سکا. اللہ نے دنیا میں دردناک سزائیں دیں. پھر ان میں تیسرا ظالم آیا اور اس نے آ کر حضرت عثمان پہ آخری وار کیا. حضرت عثمان کی جب شہادت ہونے لگی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، عمر بن حمق کے. اس نے جیسے ہی تلوار ماری، آپ کی رفیق حیات حضرت نائلہ آگے بڑھی حضرت عثمان کو بچانے کے لیے. تو اس نے جیسے وار کی، حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی. حضرت عثمان نے کبھی کسی کو بددعا نہیں کی تھی، لیکن جب ان کی عزت پہ حرف آیا تو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا اے اللہ، اس ظالم نے میری عزت پہ ہاتھ اٹھا دیا، تو اس کے دونوں ہاتھ بھی توڑ دے، اس کے پاؤں بھی توڑ دے، کتے کی طرح اسے موت آئے، یہ پانی مانگے اور اسے پانی نہ دیا جائے اور اس کی زبان باہر نکل جائے. اور اللہ نے پھر اسی طرح اس کو سزا دی تھی. حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. ان ظالموں نے جنازہ نہ اٹھانے دیا. 2 دن کے بعد حضرت جبیر ابن مطعم، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ کل روز محشر ہوگا. کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا خطہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی سنسلاہٹ دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کرامن کاتبین دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی لڑنے والے مجاہد دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی آسمان کے فرشتے دیں گے. عثمان اس امت کا وہ انسان کہ جس کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا. خدا کا قرآن بتائے گا یہ عثمان تھا کہ آخری وقت میں بھی جس کی زبان پہ تلاوت تھی اور تلاوت کرتے ہوئے چلا گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کی آیتوں پر عثمان کا خون گرا تو اللہ نے پھر کیا سزا دی ان ظالموں کو. یہی سعودان بن حمران اور عمر بن حمق. شام کی جامع مسجد ہے، نماز ختم ہوتی ہے، دیکھا کہ 2 آدمی باہر گرمی کے اندر تپتی ہوئی ریت میں لیٹے ہیں، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں، پاؤں ٹوٹے ہیں، زبان کتے کی طرح باہر ہے، پانی مانگتے ہیں کوئی دیتا نہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے حضرت عثمان پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اللہ نے دنیا میں دردناک سزا دے دی. جس نے حضرت عثمان کی میت پہ تھپڑ مارا تھا اس کا ہاتھ سوکھ گیا، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی. امام ابن سیرین کہتے میں نے دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی. تو حضرت عثمان کی شہادت آج سے 2 دن کے بعد
آج 16 ذی الحجہ ہے، آج سے 2 دن کے بعد 18 ذی الحجہ کو مدینہ کے اس مظلوم کی، خلیفہ سوم کی، داماد رسول کی شہادت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔